ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا جب 5 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تم میں پیدا ہوں، یا وہ 5 چیزیں اگر تم پاؤ۔ پہلی چیز بے حیائی، یعنی جس قوم میں علن اعلان بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، کھلم کھلا ہر گناہ کو اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیں تو مرد و عورت کے لباس میں اور رہن سہن میں ہر ایک اعتبار سے بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ بے حیائی عام ہوگی تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایسی عجیب و غریب بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، طاعون اور اس قسم کی بیماریاں جو کہ اس سے پہلے اقوام میں تھی ہی نہیں۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ زکوٰۃ روک لی جائے گی، یعنی جو قوم زکوٰۃ سے رک جاتی ہے تو در حقیقت آسمان سے ہونے والی بارش کو بھی روک دیتی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کو کس انداز میں لوگ ادا کر رہے ہیں۔ اور نمبر 3، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، اور جو قوم ناپ تول میں کمی شروع کر دیتی ہے تو اللہ کی طرف سے ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور امراء کے اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے گرد و پیش کے حالات بھی اسی منظر کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ اگر آج کسی بندے سے پوچھیں تو ہر بندہ رزق کی تنگی، کاروبار میں نقصان اور مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بادشاہوں اور امراء کے ظلم میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے مسلط کر دی جاتی ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ فرمائی کہ جب وقت کے حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے بغیر فیصلے کریں گے تو ان پر دشمن مسلط کر دیا جائے گا جو انہی سے ان کی بعض چیزوں کو چھین لیں گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی سب معاملات ہو رہے ہیں۔ اور 5ویں چیز یہ بتائی کہ جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپس کے جھگڑے پیدا فرما دے گا۔ آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، ایک گروپ دوسرے گروپ سے، ایک جماعت دوسرے جماعت سے، الغرض ہر بندہ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوا ہوا ہے اس وقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان 5 چیزوں سے پناہ مانگی کہ جب تم میں آ جائیں تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ اور حجاز میں سخت قحط پڑا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر و شام سے کثیر تعداد میں غذائی اجناس منگوائی، غلہ منگوایا، مگر قحط پھر بھی کم نہ ہوا۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو ان صحابی رسول نے آ کر اپنا خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب سن کر پریشان ہو گئے، اور پھر لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے مجھ میں کوئی کمی دیکھی؟ تو سب نے کہا بالکل بھی نہیں، بلکہ بعض نے تو تعریف ہی کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اپنا خواب میں مجھے بتلائی کہ آپ نے دیکھا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ظاہری اسباب تو اختیار کر لیے، غلہ منگوا لیا، غذائی اجناس جمع کر لی، لیکن آپ نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نماز استسقاء ادا فرمائی، اور اس کے بعد مدینہ میں ایسی جم کے بارش ہوئی کہ سارا قحط دور ہو گیا۔ اس واقعے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی حالات تنگ ہو، پریشانی ہو، اور کسی بھی معاملے میں پریشانی آ جائے تو ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری اسباب اختیار کیے لیکن نماز استسقاء ادا نہیں فرمائی تھی، جب لیکن نماز استسقاء ادا فرما دی تو اس کے بعد خوب جم کے بارش ہوئی، اور جو پریشانی تھی قحط کی وجہ سے وہ بھی دور ہو گئی۔ تو آج ہم اپنے تمام معاملات میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، بارش کا نہ ہونا ہے، آپس کے اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، یہ ساری چیزوں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان میں اللہ سے بھی رجوع کریں، اللہ کے حضور بھی گڑ گڑا کر دعا مانگیں، استغفار کریں، اللہ سے صلح کریں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی اسباب بھی اختیار کریں، پھر انشاءاللہ سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے اور ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اب اگر کسی کو یہ تردد پیدا ہوتا ہے، کوئی یہ اشکال یہ ظاہر کرتا ہے
کہ پریشانی تو دنیاوی ہے تو ہم اس میں گناہ چھوڑ دیں اور معصیت سے دور ہو جائیں، تو بظاہر ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا۔ تو بھائی جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کو پریشانی اور نیکی کو راحت اور سکون کا سبب قرار دے دیا، تو اب ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسے ہماری رہنمائی فرما دی، تو اب ہم نے آمنا و صدقنا کہہ کر سرخم تسلیم کر لینا ہے، اسی میں ہمارے لیے انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ جب ناراض ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ناراض ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں بے وقت برساتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، اور جب آپ راضی ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو حکومت نیک لوگوں کو دیتا ہوں، سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخی لوگوں کو دیتا ہوں، اور بارش کے وقت پر برساتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھ لیں، ہم اپنے حالات کا جائزہ لے لیں کہ ہم پر کیسے حکمران ہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال کے سبب ہیں۔ رزق کی تنگی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، اور جتنے بھی آگے پیچھے کے معاملات خراب ہیں وہ سب ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، پھر اللہ پاک ہمیں رزق کی فراوانی بھی عطا فرمائیں گے، بیماریاں پریشانیاں بھی دور فرمائیں گے، اور آپس کے نزاع جھگڑے، آپس کے اختلافات اللہ پاک اس کو بھی دور فرما دیں گے، بارشیں بھی وقت پر ہوں گی، دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں بھی پیدا ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اللہ کے حضور بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔